یہ بات ہے لاسٹ ایئر 2024 کی۔ سردیوں کے دن تھے، رات کے 2 سے 2:30 بجے کے درمیان میں ناردرن ایریاز کے ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری گاڑی کا ہیٹر آن ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے کوئی راحت نہیں پہنچا پا رہا تھا، اور میرے ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ برف کی طرح جم سے گئے تھے۔ سونے پہ سہاگا اور مزے کی بات اس وقت یہ ہوتی ہے کہ اسی دوران تیز بارش بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ میں اس ہائی وے پہ اور اس گاڑی میں بالکل اکیلا ہوں، اور اس ہائی وے پہ میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی کے علاوہ اور کوئی روشنی موجود نہیں ہے۔ اتنے میں میری نظر اچانک سے میری گاڑی کے اسپیڈو میٹر پہ پڑتی ہے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی کا ٹیمپریچر اچانک سے بڑھ سا گیا ہے۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری گاڑی کے بونٹ سے دھواں نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور میری گاڑی تھوڑے دور جا کے جھٹکے کھا کے بند ہو جاتی ہے۔ جیسے تیسے میں اپنی گاڑی کو سائڈ پہ لگاتا ہوں اور گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہتا ہوں، بارش کے رکنے کا انتظار کرتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں کچھ عجیب سے وہمات اور عجیب سے خیالات آ رہے تھے، ایک عجیب سا خوف تھا۔ خیر 1 سے 1.5 گھنٹے بعد بارش رکتی ہے، میں اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہوں، اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کرتا ہوں، اور میرے دل و دماغ میں، میرے ذہن میں وہی واقعات آنا شروع ہو جاتے ہیں جو میں نے بچپن میں سنے تھے ویران ہائی وے کے متعلق۔ میں ان چیزوں کو اگنور کرتا ہوں، اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کرتا ہوں، اپنی گاڑی کی بیک سیٹ سے ایک واٹر باٹل اٹھاتا ہوں اور تھوڑا آگے پیچھے جانا شروع کرتا ہوں۔ اب اچانک سے مجھے ایک یلو کلر کی لائٹ دکھتی ہے، ایک لالٹین کی لائٹ۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس دوران دھند اتنی زیادہ تھی کہ 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پہ بھی مجھے کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے فلیش لائٹ کو دیکھتے ہوئے آگے پیچھے ہو رہا تھا، لیکن وہ لالٹین کی روشنی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خیر مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ یہاں پر کوئی انسان تو رہتا ہے کہ جس نے یہ لالٹین جلائی ہوئی ہے۔ خیر میں اس لالٹین کا پیچھا کرتے کرتے جاتا ہوں، لیکن جیسے جیسے میں اس لالٹین کے پیچھے جاتا رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ راستہ یا تو بڑھ گیا ہے یا تو وہ لالٹین مجھ سے دور جاتی جا رہی ہے۔ اس لالٹین کا پیچھا کرتے کرتے مجھے 20 سے 30 منٹ ہو گئے تھے۔ خیر آخرکار میں اس لالٹین تک پہنچتا ہوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لالٹین ایک آرمی کی چیک پوسٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اور زیادہ سکون اس وقت ملتا ہے جب میں وہاں پر ایک سولجر کو کھڑا دیکھتا ہوں۔ اس سولجر کا منہ میری طرف نہیں ہوتا بلکہ اس طرف ہوتا ہے، اور اس سولجر کے ہاتھ میں ایک بندوق ہوتی ہے، لیکن وہ سولجر مجھے دیکھ کے کوئی حرکت نہیں کرتا۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں السلام علیکم، تو وہ میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کھڑا ہو اور کوئی انجان بندہ آ کے کھڑا ہو تو آپ ایک دم سے چوکنے ہو جاتے ہو۔ یہاں تک کہ اس بندے نے میری فلیش لائٹ مجھے دیکھ کے اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا، اور وہ جیسے کا تیسا اسٹیچو بنا کھڑا تھا۔ میں دوبارہ اسے سلام کرتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ میری گاڑی ہائی وے پہ کھڑی ہے اور میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مجھے 1 باٹل واٹر چاہیے۔
میری یہ بات سننے کے بعد وہ مجھے پیچھے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ جا کے اندر سے لے لو۔ میں اس چیک پوائنٹ کے اندر، چیک پوسٹ کے اندر داخل ہوتا ہوں اور وہ واٹر بوٹل بھرتا ہوں۔ مزے کی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جتنی سردی اس چیک پوسٹ سے باہر تھی اس سے کئی زیادہ سردی اس چیک پوسٹ کے اندر تھی۔ میں وہ واٹر بوٹل بھر کے باہر آتا ہوں۔ میں اس سولجر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اس بار بھی کوئی رسپانس نہیں کرتا۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں پر کتنے سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ اب میری اس بات پہ وہ میری طرف روبوٹ کی طرح اپنی گردن گھماتا ہے اور مجھے بڑے ہی بھیانک انداز میں جواب دیتا ہے 1999 سے۔ جیسے ہی میں اس کی آنکھیں دیکھتا ہوں میں گھبرا جاتا ہوں کہ اس کی آنکھیں ایک دم یلو ہوتی ہیں اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ اتنے سال سے یہاں پر ہیں، کیا آپ ابھی تک اپنے گھر نہیں گئے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں 1999 سے یہاں پر ہوں اور میں آج تک اپنے گھر نہیں گیا، اور میں اپنی ریلیف پارٹی کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو میں اپنے گھر جاؤں گا۔ خیر میں یہ بات اس کی سن کے تھوڑا سا گھبرا سا جاتا ہوں اور اب میں اس سے بولتا ہوں کہ اللہ حافظ، میں اب جا رہا ہوں۔ تو وہ مجھے ایک عجیب سی بات کہتا ہے اور ایک عجیب سے انداز میں وہ مجھے کہتا ہے کہ تم جا تو رہے ہو لیکن پیچھے سے جو بھی آواز آئے تم نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ بات سن کے میں کافی گھبرا جاتا ہوں اور خیر آگے بڑھنے لگتا ہوں۔ جس راستے سے میں آیا تھا آتے وقت مجھے 10 سے 20 منٹ کا وقت لگا، جاتے وقت وہی راستہ مجھے اتنا لمبا محسوس ہوا جس کی کوئی حد نہ ہو۔ خیر وہ راستہ مجھے جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی بہت لمبا محسوس ہوا تھا۔ میں جیسے تیسے ہائی وے تک پہنچتا ہوں، اپنی گاڑی ڈھونڈتا ہوں اور اپنی گاڑی کا بونٹ کھولتا ہوں اور ریڈیٹر میں وہ واٹر بوٹل ڈالتا ہوں، اپنی گاڑی کا بونٹ بند کرتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور اپنی گاڑی دوڑانا شروع کرتا ہوں۔ ابھی میں تھوڑا ہی دور بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے یعنی کہ گاڑی کی ڈگی پر کسی نے زور سے ہاتھ مارا ہے۔ میں گھبرا گیا لیکن میں نے اس بات کو اگنور کیا۔ ابھی میں 5-10 منٹ اور ہی دور گیا تھا کہ دوبارہ سے میری گاڑی کی ڈگی پہ کوئی زور سے ہاتھ مارتا ہے۔ مجھے اب اس فوجی کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ میں اپنی گاڑی کا بیک والا مرر موڑ دیتا ہوں کہ میری آنکھیں غلطی سے بھی پیچھے نہ چلی جائیں۔ اب اس بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میں جیسے تیسے گاڑی میں بیٹھا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا ایک ہوٹل کے پاس پہنچتا ہوں۔ جیسے ہی میں وہ ہوٹل دیکھتا ہوں میری جان میں جان آتی ہے اور میں وہاں اپنی گاڑی روک دیتا ہوں۔ فوراً سے میں اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہوں۔ وہ ہوٹل والے مجھے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں اور میں اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ ان کو بتاتا ہوں۔ تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ بیٹا کون سی آرمی کی چیک پوسٹ؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ 10 سے 20 مائل پیچھے ایک آرمی کی چیک پوسٹ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چیک پوسٹ بیٹا تھی لیکن اب وہاں کوئی چیک پوسٹ موجود نہیں ہے کیونکہ فلڈنگ کے دوران آج سے 20-25 سال پہلے وہ چیک پوسٹ بہہ گئی تھی۔ میں یہ بات سن کے کافی حیران ہوتا ہوں اور اب مجھے سارا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں آج کے بعد سے میں نے کبھی بھی رات کے وقت سفر نہیں کیا۔